اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، اسلام کیا ہے؟ اسلام کسی دائرے کا نام نہیں ہے۔ ذرا دیکھیں کہ جب آپ کو دنیا میں لایا گیا تو کیا کسی دائرے کے اندر لایا گیا؟ کیا آپ کے اوپر مہر لگائی گئی کہ تو ہندو ہے، تو مسلمان ہے، تو یہودی ہے، تو عیسائی ہے، تو بدھ مت ہے، تو دیوبندی ہے، تو اہل حدیث ہے، تو بریلوی ہے، تو فلاں ہے، تو ڈھنگا ہے؟ کیا مہر لگا کر بھیجا گیا؟ اور اگر مہر لگا کر نہیں بھیجا گیا، سب کے سب کو فطرت پر ہی وجود دیا جاتا ہے، تو پھر جس دین پر عمل کرنے سے انسانیت میں تقسیم آ جائے، فرقے بن جائیں، سلم نہ رہے، گروہ بندی آ جائے، وہ اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسلام ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ لاکھ دعوے کریں، پوری دنیا جمع ہو جائے، وہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ تو جس کا بھی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اسلام ہے، دیکھیں اس پر عمل کرنے سے، اس پر قائم ہونے سے سلم آتا ہے۔ اگر تو سلم آتا ہے تو وہ اسلام ہے، اگر سلم نہیں آتا، پرفیکشن نہیں آتی، تو وہ اسلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کیا ہے دین اسلام؟ دین اسلام اسی قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، اسی قرآن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ دین اسلام کیا ہے؟ فطرت۔ ذرا غور کریں ذرا، سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے پس کیا کرنا ہے؟ قم، قائم ہونا ہے، قائم کر، وجهَكَ، تیرا جو رخ ہے، تیری جو ڈائریکشن ہے، اس کو قائم کر۔ یعنی جو کچھ بھی تجھے عطا کیا گیا، سوچنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت، غور و فکر کرنے کی صلاحیت، کچھ کرنے کی صلاحیت، کچھ مال دیا، اولاد دی، وسائل دی، اسباب دیے، کچھ بھی دیا، تو اس کی ایک ڈائریکشن طے کر۔ ایک ڈائریکشن، وہ ڈائریکشن کیا ہے؟ للدین، دین کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ دین کیا ہے؟ یعنی کہ اگر سوچنا ہے تو اسی کے لیے سوچنا ہے، کھانا ہے اسی کے لیے کھانا ہے، پینا ہے اسی کے لیے پینا ہے، کچھ کرنا ہے اسی کے لیے کرنا ہے، سوچنے سمجھ کی صلاحیت کا استعمال کرنا ہے تو اسی کے لیے کرنا ہے، جو مال دیا گیا اس مال کا استعمال کرنا ہے تو اسی مقصد کے لیے کرنا ہے، جو صلاحیتیں دی گئی تو اسی مقصد کے لیے صلاحیتوں کا استعمال کرنا ہے، جو عہدہ اور رتبہ مقام دیا گیا، جو کچھ بھی عطا کیا گیا، اس کا اسی کو فوکس کرتے ہوئے استعمال کرنا ہے دین کے لیے۔ اب دین کیا ہے؟ آگے کہا جا رہا ہے حنیفن، ہر طرف سے کٹ کر بالکل یکسو، ایسے بالکل ٹارگٹ سامنے ہو، جو کچھ بھی کرنا ہے، جو بھی استعمال کرنا ہے، اسی ٹارگٹ کو سامنے رکھ کے، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں، ادھر ادھر نہیں جھانکنا۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ دین کیا ہے؟ آخر دین ہے کیا؟ پتہ بھی تو چلے نا کس کو فوکس کرنا ہے، کس کو ٹارگٹ بنانا ہے، ٹارگٹ بنا کے اسی کی طرف اپنی توجہ رکھنی ہے، اپنا چہرہ رکھنا ہے، ہر شے یعنی کہ اپنا رخ ادھر ہی رکھنا ہے۔ تو آگے اللہ سبحانہ وتعالی اسی سوال کا جواب دے رہا ہے فطرت اللہ، فطرت تھی اللہ، فطرت تھی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فطرت ہے، فطرت تھی۔ اب اے اللہ کیا مطلب فطرت تھی؟ فطرت اللہ، آگے دیکھیں اللاتی فطر الناس علیہا، وہ تھی فطرت، دین وہ فطرت تھی جس پر انسانوں کو دنیا میں لایا گیا۔ جب یہ لوگ جو ہیں، ان کو، یہ جو بشر ہیں، جب آپ کو فرسٹ ٹائم دنیا میں لایا گیا تھا، یہ جو بنی آدم ہیں، یہ جو ناس ہیں، لوگ ہیں، ان کو جب دنیا میں لایا گیا تھا تو اس وقت کیا تھا؟ کیسے خلق ہو رہا تھا، کیسے بارشیں برس رہی تھیں، کیسے نظام چل رہا تھا، کیسے سواری کے ذرائع تھے، کیسا کھانا تھا، کیسا پینا تھا، تو جو کچھ جیسا اس وقت تھا وہ تھی فطرت۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، جو خلق ہے اللہ کی اس کے لیے تبدیلی ہے ہی نہیں۔ یعنی کہ اگر تم اللہ کی خلق میں، فطرت میں تبدیلی کرو گے، چھیڑ چھاڑ کرو گے، تو تبدیلی ہے ہی نہیں۔ نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر تباہیاں آئیں گی، خرابیاں ہو جائیں گی، فساد ہو جائے گا، مارے جاؤ گے۔ اگر تم فطرت کو بدلتے ہو تو ایسے اعمال فطرت اللہ قبول نہیں کرے گا، فطرت ایکسپٹ نہیں کرے گی، فطرت ریجیکٹ کر دے گی، رد عمل آئیں گے۔ قبول کرنا کسے کہتے ہیں اور نہ قبول کرنا کسے کہتے ہیں؟ قبول کرنا شاید لے لینا، آپ جو بھی عمل کرتے ہیں کوئی رد عمل نہیں آ رہا، فائدہ سامنے آ رہا ہے، اور ریجیکٹ
اگر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس کا رد عمل آ جاتا ہے تو فطرت کیا کرتی ہے؟ ریجیکٹ کر دیتی ہے، نہیں میں یہ عمل قبول نہیں کروں گی. تو فطرت کیا ہے؟ اللہ یہی وجود. ذرا غور کریں کہ کون سا دین اللہ قبول کرتا ہے. فطرت پر قائم ہوں گے تو وہ اعمال آپ کے قبول کیے جا رہے ہیں، فطرت آپ کو ایکسپٹ کر رہی ہے. اور اگر آپ فطرت سے ضد کرتے ہیں، اللہ کی مخلوقات میں، اللہ کی خلق میں تبدیلیاں کرتے ہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے. اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے ذالک الدین القیم، وہ تھا دین القیم، وہ دور کی طرف اشارہ ہے. یعنی جسے تم آج دین القیم کہہ رہے ہو، کسی یعنی اپنے عقائد و نظریات کو، تصورات کو جو آباؤ جاسم نسل در نسل منتقل ہوا اسے دائرہ لگا کے دائرہ اسلام کا نام دے رہے ہو. اللہ کہہ رہا ہے یہ دین ہے ہی نہیں. لگے رہو، کرتے رہو، کوئی فرق پڑتا ہے؟ اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق تو آپ لوگوں کو اپنے آپ کو پڑے گا. اگر آپ اندھوں کی طرح چلتے رہیں گے، اپنے جو آباء و اجداد سے منتقل ہوا اس کے پیچھے چلتے رہیں گے، فخر محسوس کرتے رہیں گے، تو نقصان کس کا؟ کل کو آپ کے یہ علماء بچائیں گے، آپ کے یہ بڑے بچائیں گے، آپ کے آباء و اجداد بچائیں گے؟ کون بچائے گا آپ کو کل کو؟ جب آج آپ کے اوپر واضح کر دیا گیا اللہ کیا ہے، حق کیا ہے، دین ہے کیا، اسلام ہے کیا، اس کے باوجود بھی اگر آپ اپنی آنکھیں باندھ رکھتے ہیں، آپ اپنے آباء و اجداد کو ترک نہیں کرنا چاہتے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ مارے جائیں گے یا نہیں مارے جائیں گے؟ اور ویسے بھی تباہی تو آپ کے سر کے اوپر آ چکی ہے. اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کی، لوگوں کی جو اکثریت ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ، ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں علم ہی نہیں ہے دین کیا ہے. کیوں؟ غور و فکر ہی نہیں کرتے. لا یعلمون، غور و فکر نہیں کرتے، جس وجہ سے انہیں علم ہی نہیں ہے. تو کسے دین سمجھ رہے ہیں؟ وہ دین سمجھ رہے ہیں جو آباء و اجداد سے نسل در نسل منتقل ہوئے اسے دین سمجھ رہے ہیں.